آئی جی پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور تبدیل، راؤ عبدل کریم نئے آئی جی تعینات کر دیے گئے۔ ذرائع وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور کو جنوری 2023 میں آئی جی پنجاب تعینات کیا گیا تھا۔ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں یا کوئی نیشنلسٹ تحریک ہوتی ہے ان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ سیاسی تحریکوں کے ساتھ جو ہے مذاکرات دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے رہے۔ یہ کاروباری نقصانات کو ریکور کرنے کے لیے وہاں پہ تحریک چلائی جا رہی ہے۔ 4 ارب روپیہ ڈیلی جو ہے صرف تیل کی اسمگلنگ سے، جس کو روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں ان کے دم کے اوپر پیر آیا ہے، اور یہ سارا کچھ وہاں پہ جو امن و امان جو ہے برباد ہوا ہے، اس کی مین وجہ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جتنے دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کے نام مسنگ پرسن کی لسٹ میں تھے۔ باقی مسنگ پرسن گلف ممالک میں بیٹھے ہیں جو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں۔ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ جو رائفل ان سے برآمد ہوئی ہیں ان کی قیمت 20 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ امریکی ساختہ اسلحہ ہے۔ کون ان کو مہیا کر رہا ہے؟ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں دھواندار خطاب، کہا بلوچستان میں اصل مسئلہ اسمگلنگ کا ہے۔ حکومت نے بارڈر سے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے، جس کی وجہ سے BLA کے نام پر جرائم پیشہ لوگ ان اسمگلرز کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر کاروباری نقصانات کے ازالے کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے۔ یہ لوگ یومیہ تیل کی اسمگلنگ سے 4 ارب روپے کما رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نیشنلسٹ تحریکوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ ان لوگوں کی سیاسی نہ قوم پرست شناخت ہے۔ اسمگلر اور جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے۔ بلوچستان کے جغرافیے کی وجہ سے وہاں پر بڑے پیمانے پر فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی پر ارکان قومی اسمبلی بھی یک زبان ہو گئے۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا، بلوچستان ہمارے پورے ملک کے لیے بلائنڈ پاسٹ ہے۔ صرف پاکستان زندہ باد کے نعروں سے پاکستان نہیں بنے گا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ دہشت گردی نے پاکستان کے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ دہشت گردی ایک ظلم ہے جو خوشحالی اور ترقی کو تباہ کر دیتا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بلوچستان پر حملے کی ایک آواز بن کر مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی سیاسی مطالبہ یا حقوق کا ایجنڈا نہیں، یہ عناصر دشمن ملک کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ناراض نہیں بلکہ پاکستان دشمن دہشت گرد ہیں جو بلوچستان میں بسیں روک کر بے گناہ مسافروں کو شہید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات خوش آئند ہے۔ سیاست اپنی جگہ مگر پاکستان سب سے پہلے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی میں اہم ملاقات۔ وزیر اعظم کی خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں، بنیادی ڈھانچوں کی بہتری، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، خیبر پختونخوا حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی ادارے مضبوط کرے۔ صوبے میں امن و امان کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کا تعاون ناگزیر ہے۔ امن و امان کے لیے صوبائی حکومت کو کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھیں گی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام اور عوامی فلاح کے لیے صوبائی حکومت کو اپنی آئینی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی وزیر اعظم کی دعوت پر ملاقات کے لیے PM ہاؤس پہنچے۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ مشیر خزانہ مزمل اسلم اور صوبائی کابینہ ارکان بھی تھے۔ وفاقی وزراء امیر مقام عطا اللہ تارڑ، محسن نقوی اور مشیر رانا ثناءاللہ بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی میں 1 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں بانی PTI یا سیاست سے متعلق گفتگو نہیں ہوئی، دہشت گردی تعاون پر بات کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ملاقات میں سب سے پہلے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات پر مذمت کی۔ وزیر اعظم سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعاون پر گفتگو کی۔ صوبے کے لیے NFC، NHP اور وفاق پر بقایا جات پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے احسن اقبال کو ذمہ داری سونپ دی۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات بطور وزیر اعلیٰ میرے عہدے کا تقاضا تھا۔ بطور سیاسی ورکر شاید میں نہ بیٹھتا۔ خیبر پختونخوا اور عوام کے حقوق کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات ضروری تھی۔ دہشت گردی کے حوالے سے ایک اور خصوصی ملاقات ہوگی۔ والی بات کروں گا، اس کو سنا گیا اس کی باتوں کو، اور یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے بار بار کی کہ سیاست ہماری اپنی جگہ
ہماری اپنی اپنی پارٹی ہے اور اپنی اپنی سیاست ہے، مگر ہم سارے اس ملک پاکستان کا حصہ ہے اور صوبے اس کی اہم ستون ہے، اور خاص کر KPK کا بہت بڑا رول رہا ہے. تو وہی KPK اور پاکستان کی عوام اور بہتری کی بنیاد پر ہمیں ہماری ایک کلوز کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. دیر آئے درست آئے. سہیل آفریدی کی آمد خوش آئند ہے. ہم سب کی اپنی اپنی جماعتیں اور سیاسی وابستگیاں ہیں، لیکن بالآخر ہم سب ایک پاکستان کا حصہ ہیں. قومی مفادات پر اتفاق ناگزیر ہے. وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کی میڈیا سے گفتگو. امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران سہیل آفریدی نے خود اعتراف کیا کہ دہشت گردوں نے بعض علاقوں میں لوگوں کے گھروں پر قبضے کیے ہیں، جو تفتیشناک صورتحال ہے. امیر مقام کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں بھی ہمیں اپنی اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کر قومی سلامتی کو ترجیح دینا ہوگی. ملکی مفادات کے لیے سیاسی اختلافات پس پش ڈالنا ناگزیر ہے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وزیر اعظم سے ملاقات کو خوش آئند قرار دے دیا. کہا بلوچستان کے معاملے پر سب کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. بانی PTI کی صحت کے حوالے سے قیاس آرائیوں کو ملاقات کروا کر ختم کیا جا سکتا ہے. حکومت نے خواہ ضد پکڑی ہوئی ہے، جبکہ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وزیر اعظم کی ملاقات کو خوش آئند ہے. ملاقات صوبے کے مسائل پر پٹ تھی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان روابط مضبوط ہونا ضروری ہیں. مسائل بات چیت سے حل ہوتے ہیں. سیریز آف میٹنگ سے صوبائی معاملات بہتر ہوں گے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ KP اور وزیر اعظم کی ملاقات خوش آئند. مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قابل فخر ہیں. آخری دہشت گردی کے خاتمے تک ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بنگا کی ملاقات. وزیر اعظم نے عالمی بینک گروپ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تعاون کو قابل تحسین قرار دیا. وزیر اعظم کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت پائیدار اقتصادی استحکام کے حصول کے لیے اصلاحاتی پروگرام پر پوری تندہی سے عمل پیرا ہے. وزیر اعظم نے بھر وقت نتائج کے لیے ہم اہم ترجیحات پر تیز رفتار عمل درآمد اور مؤثر نگرانی کو یقینی بنانے پر زور دیا. عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بنگا کا تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ. ورلڈ بینک کے صدر کا خیبر پختونخوا کا بھی دورہ. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سے ملاقات کی. اجے بنگا خانپور کی جولیان بدھا آثار قدیمہ سائٹ پر بھی گئے. آثار قدیمہ کے بے شمار ذخائر اور مراکز کے بارے میں معلومات حاصل کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی ہیڈ کوارٹر اور EV کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح کر دیا. اس دوران مریم نواز نے الیکٹرو بس کے جدید ترین آٹومیٹک واشنگ پلانٹ کا مشاہدہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں الیکٹرک بسوں کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور آرام دہ سستی پبلک ٹرانسپورٹ کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے. روزانہ لاکھوں شہری الیکٹرک بسوں سے مستفید ہو رہے ہیں. حکومت عوام کو مزید بہتر سفری سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہے. اور طویل عرصہ بعد بسنت کا تہوار پورا لاہور جاگ اٹھا. شہریوں میں زبردست جوش و خروش. لبرٹری چوک پر سجائی گئی 2 پتنگوں کے روشن ماڈل نے شہر کی خوبصورتی بڑھا دی. مختلف شاہراہیں بھی سجا دی گئی. جگہ جگہ پتنگوں کے ماڈل نصب. شہر میں پتنگوں ڈور کی خریداری کی اجازت ملنے پر دکانوں پر رش لگ گیا. خریدار زیادہ سامان کم. کسی کے ہاتھ آئی پتنگ تو کسی کے حصے میں صرف حسرت. پتنگیں ڈور صرف 8 فروری تک ملیں گی. 8 فروری کے بعد پتنگیں بنانے اور بیچنے پر مکمل پابندی ہوگی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اور میں ہوں علی شعباسی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد.